الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے تمامی احباب درود پاک پڑھے با آواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات عزیز وقار، آج کی یہ بزم ہمارے عزیز ان کے والد محترم کے ایصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ وحدہ لا شریک ان کے والدین پر کروڑ اپنی رحمتوں کے انوار داخل فرمائے اور ان کو دائمی جنتوں سے مزین فرمائے، اور ایسی جنتیں جن کا ذکر خیر اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم فرقان حمید میں کیا ہے انہیں عطا فرمائے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا ایمان والے کدھر ہیں، ان کے قریب جنت کو کیا جائے، نہ کہ ایمان والوں کو جنت کے قریب کیا جائے، جنت ایمان والوں کے قریب کر دی جائے گی۔ تو یہ مومنین کی شان ہے جس کا ذکر قرآن عظیم فرقان حمید نے کیا۔ انسان پیدا ہوتا ہے، اس کے کانوں میں اذان دی جاتی ہے، اللہ اکبر کی صدائیں اس کے کانوں میں دی جاتی ہیں، اور بتلایا جاتا ہے کہ آنے والا جو دنیا میں ہے وہ مومن ہے یا مومنہ ہے۔ جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو نماز جنازہ کر کے اس کو رخصت کر دیا جاتا ہے۔ وہ اذان جس کی کوئی جماعت نہیں ہوتی، نماز جنازہ جس کی کوئی اذان نہیں ہوتی، اذان اور جماعت کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے یہی انسان کی ساری زندگی ہوتی ہے۔ اسی میں رہتے ہوئے اس نے اپنی زندگی بسر کرنی ہوتی ہے۔ وہ زندگی کی بہاریں گزارتا ہوا پروان چڑھتا ہے۔ بکریوں کو دیکھیں، جب وہ بچے جلتی ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ہی اس کا بچہ چلنے پھرنے لگ جاتا ہے۔ انسانی بچہ پیدا ہونے کے بعد فوراً چلتا نہیں ہے، کوئی 9 ماہ کا چلنا شروع کر دیتا ہے، کوئی سال کا چلنا شروع کر دیتا ہے، کوئی 1.25 سال، کوئی 2 سال بھی لگا دیتے ہیں۔ لیکن انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر بھی وہ اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہوتا۔ پھر لوگ کہتے ہیں اس کا جنازہ کب ہوگا، تو اس کا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں اس کا انتقال ہو چکا ہے، اتنے بجے فلاں قبرستان میں اس کا جنازہ ہے۔ حدیث پاک بیان کرنے لگا ہوں، اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے جب میرے محبوب کا نام سنو تو میرے محبوب کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھو۔ تو حدیث طلب کرتی ہے ادب کے تقاضے کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس میت کو کندھوں پہ رکھ کے جب انسان لے جاتے ہیں قبرستان کی طرف، جو مومن ہوتا ہے، مومن سمجھتا ہے کہ میری جو قبر ہے میرے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت بنا دیا ہے۔ وہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے چلو، قبر میرا انتظار کر رہی ہے، جنت میرا انتظار کر رہی ہے۔ جب فاسق و منافق کو اٹھایا جاتا ہے، اس کو کندھوں پر رکھ کے لوگ لے جاتے ہیں، وہ کیا کہتا ہے، مجھے کہاں دھکا دینے کے لیے جا رہے ہو۔ منافق ہوتا ہے جس نے زندگی بیکار گزار دی ہوتی ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ آج میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، وہ کہتا ہے آہستہ آہستہ مجھے لے چلو، جلدی نہ کرو، مجھے کہاں چھوڑنے جا رہے ہو، مجھے کہاں دھکا دینے کے لیے جا رہے ہو۔ تو کسی کی قبر اس کے لیے جنت کا باغ ہو جاتی ہے، اور کسی کے لیے جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ 3 سوالوں کا ذکر زیادہ مشہور آپ نے سن رکھا ہے، 4 سوالوں کا ذکر بھی موجود ہے۔ ایک سوال کا ذکر امام بخاری فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں 3 نہیں 4 نہیں بلکہ ایک ہی سوال ہوگا اور اسی پہ دار و مدار ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دکھلایا جائے گا، سوال کیا جائے گا اس ذات کو پہچانتے ہو، یہ کون سی ذات ہے؟ جس نے زندگی میں درود پڑھا ہوگا وہ کہے گا یہی تو میرے نجبال آقا ہے، مر مر کے پہنچا ہوں یہاں اسی دل ربا کے واسطے، یہی تو وہ ذات ہے جس کی ذات اقدس پر میں درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ تو درود پہچان کا ذریعہ بن جائے گا۔ پہلا سوال جو حدیثوں میں ذکر ہے، من ربو کا تیرا رب کون ہے، ماں دینو کا تیرا دین کون سا ہے۔ یہ تیسرا سوال ہے جو امام بخاری کہتے ہیں ایک ہی سوال ہوگا، وہ اس کا ذکر کرتے ہیں، ماں کنتا تقول فی حق ھذا الرجل، اس ذات کو اس شخص کو پہچانتے ہو تو جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی ہوگی وہ پہچان لے گا یہ تو میرے آقا ہے، یہ تو میرے محبوب ہیں، یہ تو وجہ کائنات ہے جس کی وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک نے کائنات کو سجایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ پہچانتا چلا جائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں تجھ کو مبارک ہو، کامیاب ہو گیا۔ اب وہ سامنے دیکھ، اس کے سامنے جنت کو کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ نافرمان ہو،
اس کے سامنے ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے، فرشتے کہتے ہیں اس کو دیکھو، اس کے سامنے دوزخ کو کر دیا جاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں مبارک ہو تو کامیاب ہو گیا قبر کے سوال دینے میں، اگر قبر کے سوالوں کے جواب صحیح نہ دیتا تو وہ جنت تجھے نہ ملتی، اس کے بدلے اب اللہ تعالیٰ نے تجھے وہ جنت عطا فرما دی۔ تو یہ اللہ وحدہ لا شریک کی تقسیم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ایک وقت دیتا ہے کہ دیکھو زندگی میں جو بھی کرو گے واپس پلٹ کر تمہیں ایک نہ ایک دن میرے حضور پیش ہونا ہے، تو بندہ چاہے جیسا بھی ہو آخر کھال کے کائنات کی بارگاہ اقدس میں اس کو جانا پڑتا ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک سے ہمارے دوست ان کے والدین کو دونوں کو، ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو چکا ہے، والد کا بھی انتقال ہو چکا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو والدین کے چہرے کو ایک دفعہ محبت کے ساتھ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب جن کے والدین حیات ہیں وہ سوچ